غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کیس میں متاثرہ خاتون نے تہلکہ خیز انکشافات کر دیے۔ ہسپانوی خاتون آسٹریڈ گبریلا نے بیان میں کہا کہ رضا ڈار ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ پاکستان کے وزیر کا بیٹا ہے۔ پاکستان آنے پر رضا ڈار بار بار مجھ سے کمپیوٹر اور رقم کا پوچھتا رہا۔ دھمکی دی گئی کہ اگر رقم نہ ملی تو ہمیں قتل کیا جا سکتا ہے۔ اسٹیفنی کی والدہ نے $1,00,000 کا انتظام کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق متاثرہ خاتون نے بیان میں کہا کہ رضا ڈار پر اعتماد کیا کیونکہ وہ ہمیشہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ پاکستان کے وزیر علی ڈار کا بیٹا ہے اور اس کے واٹس ایپ پر پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ تصویر بھی لگی ہوئی تھی۔ آخری روز رضا ڈار نے کہا کہ ساری رقم مجھے مل چکی ہے اور اب تم آزاد ہو۔ خاتون نے انکشاف کیا کہ مرکزی ملزم رضا ڈار سے ان کی ملاقات سنگاپور میں ایک کرپٹو کرنسی ایونٹ کے دوران ہوئی تھی۔ متاثرہ غیر ملکی خاتون نے تصدیق کی کہ قید کے دوران 2 افراد نے انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دے دی۔ امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹرمپ اور امریکی عوام کو مبارکباد دی۔ آصف علی زرداری نے ٹرمپ کے نام تہنیتی خط میں کہا کہ امریکہ آزادی، جمہوریت اور مساوی مواقع جیسی اقدار کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جب بھی عالمی امن اور سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہوئے، امریکہ اور پاکستان نے اہم مواقع پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کردار ادا کیا۔ شہید خامنہئی اور اہل خانہ کی میتیں عوامی دیدار کے لیے تہران میں رکھ دی گئیں۔ کل تہران میں نماز جنازہ کا مرکزی اجتماع ہوگا۔ آیت اللہ علی خامنہئی کے آخری دیدار کے لیے لاکھوں افراد کی تہران آمد۔ نماز جنازہ میں 1 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت متوقع۔ ہزاروں سکولوں کے دروازے بھی کھول دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید ایرانی سپریم لیڈر کو خراج عقیدت، کہا ایران ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان انہیں ایک عظیم رہنما کے طور پر یاد رکھیں گے، ہر حال میں ایران کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ ایران امریکہ کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے بےتاب ہے اور وہ ڈیل ہونے کے لیے مر رہا ہے۔ خامنہئی کی آخری رسومات کے لیے ایران کو 1 ہفتے کی مہلت دی کیونکہ ہم اچھے لوگ ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا امریکہ کی سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنہئی کے جنازے کی آخری رسومات کے لیے مذاکرات کو روک دیا ہے۔ امریکہ کبھی کسی بادشاہ کے سامنے نہیں جھکا۔ امریکہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے۔ MQM نے وفاقی حکومت سے علیحدہ ہونے کی دھمکی دے دی۔ وزیر اعظم کو آخری وارننگ۔ فاروق ستار نے وفاقی حکومت سے علیحدگی اور قومی اسمبلی کی 22 نشستوں سے استعفیٰ دے کر اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کا انتیہ دے دیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ رانا ثناءاللہ اور خواجہ آصف کہتے ہیں کہ گورنرشپ چھیننے میں ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے تو MQM کو گورنرشپ فوری واپس کی جائے۔ مطالبات پر عمل درآمد نہ ہوا تو MQM وفاق اور سندھ حکومت کے خلاف بھرپور احتجاجی تحریک شروع کرے گی۔ عوام پیٹرول کی قیمتوں میں ریلیف سے پھر محروم۔ حکومت نے ایک بار پھر لیوی بڑھا دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں محض ₹1.97 فی لیٹر کمی کے ساتھ ہی پیٹرول پر لیوی میں ₹6.22 فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا، جبکہ ڈیزل پر لیوی ₹6.22 فی لیٹر کم کر دی گئی۔ اضافے کے بعد پیٹرول پر لیوی کی شرح اب ₹70.36 فی لیٹر ہو گئی ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس تنخواہ دار طبقے نے ادا کیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تنخواہ دار افراد نے ₹633 ارب انکم ٹیکس ادا کیا، جو برآمد کنندگان ریل اسٹیٹ اور ریٹیل سیکٹر سے وصول ہونے والے مجموعی انکم ٹیکس سے بھی زیادہ ہے۔ حکام کے مطابق برآمد کنندگان نے گزشتہ مالی سال میں 174 ارب انکم ٹیکس ادا کیا، جبکہ ریل اسٹیٹ سیکٹر سے 191 ارب ٹیکس وصول ہوا۔ پاکستان میں ایڈز پھیلنے کی شکایت میں اضافے کے بعد بڑا فیصلہ۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے 1 جنوری 2027 سے دوبارہ قابل استعمال 1 cc اور 10 cc سرنجز کی تیاری، درآمد و فروخت پر پابندی لگا دی۔ اعلامیہ کے مطابق رواں سال 31 دسمبر کے بعد ملک میں 1 cc نان انسولین اور 10 cc ڈسپوزیبل سرنجز تیار اور درآمد یا فروخت نہیں کی جا سکیں گی۔ آئندہ سال 1 جنوری سے صرف آٹو لاک یا استعمال ہونے کے بعد از خود ضائع ہونے والی سرنجز ہی مقامی طور پر تیار، درآمد یا استعمال کی جا سکیں گی۔ چند الفاظ میں تیار کریں اپنی ایپ یا گیم۔ میٹا کی نئی AI ایپ کا تہلکہ۔ میٹا نے خاموشی سے اپنا نیا مصنوعی ذہانت پر مبنی ایپ پاکٹ متعارف کرا دیا۔ ایپ پاکٹ صارفین کو صرف تحریری ہدایات کی مدد سے چھوٹی انٹریکٹیو ایپس اور گیمز بنانے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ کمپنی اس ایپ میں تیار ہونے والے انٹریکٹیو پروجیکٹس کو گزموز کا نام دے رہی ہے۔ صارفین نہ صرف اپنے گزموز بنا سکیں گے بلکہ انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکیں گے۔
پاپ سٹار ٹیلر سوئفٹ کو ناپسند کرنے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی شادی پر انوکھا پیغام جاری کر دیا۔ ٹیلر سوئفٹ اور امریکی فٹ بال کے سٹار کھلاڑی ٹریوس کیلسی کی شادی نیو یارک کے مشہور مقام میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوئی۔ باہر لگی سکرینز پر شادی کے حوالے سے پیغام نشر ہوا، جس پر وائٹ ہاؤس کی طرف سے مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ ایک تصویر شیئر ہوئی۔ اس تصویر میں گلابی رنگ کی روشن سکرینوں پر ٹرمپ آپ کے صدر ہیں کا پیغام دکھایا گیا اور مختصر کیپشن بھی لکھا گیا کہ یہ ہو گیا۔ ماضی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ٹیلر سوئفٹ مجھے ناپسند ہیں، جبکہ ٹیلر سوئفٹ نے 2014 کے انتخابات کے دوران ٹرمپ کی حریف کملا ہیرس کی حمایت کی تھی۔ فیفا ورلڈ کپ کا راؤنڈ آف 32 مکمل، آج سے پری کوارٹر فائنل راؤنڈ شروع۔ اپ سیٹ سے بال بچنے والے ارجنٹینا نے پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ارجنٹینا سنسنی خیز مقابلے کے بعد کیپ ورڈی کو 3-2 سے شکست دے کر اگلے مرحلے میں پہنچی۔ دوسری جانب مصر نے آسٹریا کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر شکست دے کر پہلی مرتبہ پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ مصری ہیڈ کوچ نے فتح فلسطین کے نام کر دی۔ براہ راست ناک آؤٹ مرحلے کے اگلے 3 دنوں میں آخری 16 میں پہنچنے والی ٹیموں کے درمیان مقابلوں میں 8 ٹیمیں ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائیں گی۔